بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارباب یاسر حیات ایڈوکیٹ۔ محال، موضع، اسٹیٹ، گاؤں، خسرہ نمبر، مساوی، عکس شجرہ کشوار کیا ہوتا ہے؟ محال، محل، محل وقوع یا محلہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے۔ محلہ گروپ آف ہاؤسز کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مغلیہ دور میں ایک مخصوص علاقے پر ایک گروپ لگان یا مشترکہ ٹیکس لگا دیا جاتا تھا۔ وہ ٹیکس ایک ولیج کمیٹی یا ایک زمیندار وہ اکٹھا کر کے اس تمام علاقے سے وہ مغلیہ حکومت کو ادا کرتا تھا۔ اس ٹیکس کو محال کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جب بندوبست یا سیٹلمنٹ ہونے لگا تو اس ہی سسٹم کو اپنایا گیا اور اس جو محال تھا اس کو لینڈ ریونیو ایکٹ میں اسٹیٹ کا نام دیا گیا۔ اسٹیٹ جو ہے تو یہ دہ، موضع اور محال، یہ تین لفظ جو ہے یہ ان کا اردو کا ترجمہ ہے، جبکہ ولیج، گاؤں، پنڈ یا اس طرح گراں، قلعے، یہ جو ہے تو یہ اسٹیٹ کے معنی میں نہیں آتے ہیں۔ اب ایک اسٹیٹ جو ہے یا ایک محال یا موضع جو ہے تو اس میں بیشتر یعنی تقریباً 2-3 گاؤں جو ہے وہ اکٹھے ہو کر ایک محال، موضع یا اسٹیٹ جو ہے وہ اس سے بن سکتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک گاؤں سے بھی بن سکتا ہے یا ایک گاؤں جو بہت زیادہ رقبہ میں بڑا ہو اس سے 2 اسٹیٹس یا 2 محال، موضع بھی بن سکتے ہیں۔ اب اسٹیٹ جو ہے اس کی جو ترجمہ ہے، اس کا جو میننگ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ میں، وہ یہ ہے کہ جی ایک اسٹیٹ جو ہے اس کا اپنا ایک علیحدہ ریکارڈ آف رائٹس یعنی مثل حقیت، جس میں فرد جمع بندی یعنی رجسٹر حقداران زمین، رجسٹر انتقالات، علیحدہ خسرہ نمبر، علیحدہ عکس شجرہ کشتوار، یہ سب ایک دوسرے اسٹیٹ سے جب جدا ہو تو یہ ایک اسٹیٹ کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہ دوسرے اسٹیٹ سے علیحدہ طور پر ایسیس ہوتا ہے اور یا بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کو اپنے ایک آرڈر کے ذریعے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ ہے۔ اب یہ ایک اسٹیٹ ہے یا ایک موضع ہے جو کہ پشاور میں ورسک ڈیم کے بالکل قریب ہے، میرا مشترکہ۔ تو جس وقت یہ سیٹلمنٹ ہو رہی تھی بندوبست، تو اس میں کافی گاؤں تھے، تو ان تمام گاؤں کو اکٹھا کر کے یہ ایک اسٹیٹ بنایا گیا۔ اس طرح ایک موضع ہے تہکال بالا۔ تہکال بالا پہلے ہی سے تہکال پایان سے علیحدہ ہے، جبکہ جس وقت بندوبست ہو رہا تھا تو تہکال بالا جو ہے یہ ایک بہت بڑا گاؤں تھا، ایک بہت بڑا ولیج تھا، تو اس کو 2 اسٹیٹس یعنی 2 موضوع تہکال بالا نمبر 1، تہکال بالا نمبر 2 میں تقسیم کیا گیا۔ اب موضع یا اسٹیٹ تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد جو موضع ہوتا ہے اس میں خسرہ نمبر ہوتے ہیں۔ خسرہ نمبر، خسرہ نمبر کیا ہوتا ہے؟ خسرہ نمبر جو ہے وہ پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے کہ جی ایک کھیت کی جو ایکچول پوزیشن ہو، جو اس کی ڈائمنشن ہو، اس کو خسرہ نمبر کہا جاتا ہے۔ خسرہ کی جو ڈیفینیشن کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک
قطع اراضی یعنی ایک ٹکڑا اراضی جو ایک ہی موقع پر واقع ہو، ایک ہی شخص کے زیر قبضہ ہو، یا مشترکہ طور پر کئی اشخاص کے زیر قبضہ ہو لیکن ایک ہی استحقاق یا ایک ہی ملکیت کے تحت ہو۔ اب ایک خسرہ نمبر جو ہے تو وہ جزوی طور پر مزروعہ یعنی قابل کاشت بھی ہو سکتا ہے، اور جزوی طور پر غیر مزروعہ یعنی جس پر کاشت ممکن نہیں ہوتی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خسرہ نمبر جو ہے تو یہ ایک قسم کی یعنی نہری، شاہ نہری، بارانی، بنجر، بنجر قدیم، بنجر جدید یہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو سب سے پہلے دستاویز ایک موضع میں تیار ہوتا ہے اس کو مساوی کہتے ہیں، جس کو انگلش میں میپنگ شیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک 2x2 فٹ کا ایک مضبوط کاغذ، ایک ہارڈ پیپر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی ایک کاپی موجود ہے، اصل مساوی نہیں مگر مساوی کی ایک کاپی موجود ہے۔ اب مساوی پر سب سے پہلے نمبر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی سب سے پہلے جب آپ مساوی یا عکس شجرہ کو دیکھتے ہیں تو جو ٹاپ اس کا ہوتا ہے تو یہ شمال کے خسرہ جات ہوتے ہیں، اس کے باٹم کے جو خسرہ جات ہوتے ہیں تو یہ جنوب کے یعنی ساؤتھ کے خسرہ جات ہوتے ہیں، اور اسی طرح لیفٹ کو غرب اور رائٹ کی طرف مشرق ہوتا ہے۔ ہر موضع میں جو مساوی یا عکس ہوتا ہے اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کے ٹاپ کے خسرہ جات شمال، نیچے جنوب، ایک طرف شرق اور دوسری طرف غرب ہوتا ہے۔ اس میں جتنی بھی کھیت ہوتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ نمبر دیے جاتے ہیں۔ آبادی کو اپنا نمبر، قبرستان کو اپنا نمبر، نہر، کال، ندی، سڑک، رستہ، تمام جتنے اس میں کھیت جو بھی ہوتے ہیں ان کو اپنا علیحدہ علیحدہ نمبر دیا جاتا ہے۔ جب یہ میپنگ شیٹ تیار ہو جائے تو پھر دوسری میپنگ شیٹ اور اس طرح تیسری، چوتھی، اور ہر جو موضع یا اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی رقبہ کا تعین نہیں ہے ایبسولوٹ کہ جی اس کا کتنا رقبہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ خسرہ، اب یہ والا خسرہ دیکھیں، یہ والا جو ہے یہ ایک نہر ہے، اس کو خسرہ نمبر 1 دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ خسرہ نمبر 2 اردو میں تحریر ہوتا ہے۔ اس کے چاروں طرف جو باؤنڈریز موجود ہے یہ ان کے سائیڈز ہے، اس خسرہ کے سائیڈز ہے۔ یہ جو اردو میں اس کے سائیڈز کے ساتھ جو حروف لکھے گئے ہیں یہ اس کی میجرمنٹ ہے، جو کہ اس وقت کی پیمائش کرم میں ہوتی تھی۔ کرم جو ہے تو وہ ایک کرم 5.5 فٹ کا، یعنی آپ دیکھیں اس کا جو اوپر سائڈ ہے 138 کرم، تو اب اس کو آپ 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے۔ اس طرح جو یہ نیچے والا سائڈ ہے 137، اور یہ والا سائڈ اور یہ والا سائڈ، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی اس کے جو سائیڈز ہے، جو اس کی ڈائمنشن ہے تو وہ خسرہ کس طریقے سے یہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے شمالاً کون سا خسرہ ہے، اس کے جنوباً کون سا خسرہ ہے، اس کے غرب کی طرف کون سا خسرہ ہے، اس کے شرق کی طرف کون سا خسرہ ہے، اور اس طرح یہ میپنگ شیٹ جو ہے مساوی یہ تیار ہو جاتی ہے۔ جب تمام موضع کے تمام خسرہ جات میپنگ شیٹس پر چڑھا دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس شیٹس کے اوپر ایک سفید کپڑا جو کہ لٹا بھی کہا جاتا ہے اس کو رکھ کر ان تمام میپنگ شیٹس سے ایک عکس شجرہ کشتوار تیار ہوتا ہے جس کو فیلڈ میپ کہا جاتا ہے۔
اب یہ دیکھیں یہ میرا مشترکہ کا یہ والا جو مساوی تھا، آپ دیکھیں یہ اسی مساوی کا یہ صرف ایک مساوی ہے، ایک شیٹ۔ ان تمام جو اس کی جتنی تمام شیٹس ہے اس سے یہ عکس شجرہ کشتوار جو ہے تو یہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ عکس شجرہ کشتوار یہ دیکھیں یہ 1926-27 میں یہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کا فی انچا یعنی اگر آپ اس پر فٹ رکھیں گے اور 1 انچ تو 1 انچ رقبہ جو ہے تو وہ 40 کرم آپ کے لیے ظاہر کرے گا کہ جی یہ 40 کرم ہے۔ یہ دیکھیں یہ نہر کا اپنا خسرہ نمبر ہے، یہ دیکھیں یہ 1 نمبر جو ہے یہ خسرہ ہے۔ آپ دیکھیں اس کے ساتھ یہاں پر کہ جی آبادی، قبرستان اور تمام چیزوں کے لیے اپنے اپنے نشانات جو ہے تو وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں یہ آبادی دہ ہے، یعنی جو لال لکیر جو کہ گاؤں تھا اس وقت یہاں پر صرف آبادی ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ تمام جتنے خسرہ جات ہیں یہ اس پر موجود ہے اور تمام چیزوں کے اپنے اپنے جو رنگ ہے وہ موجود ہے۔ اب سائڈز پر دیکھیں آپ تو آپ کو سائڈز پر یہ بھی پتہ چلے گا کہ جی اس کے جو باؤنڈریز ہے تو باؤنڈریز پر کون کون سے علاقے اس کے ساتھ باؤنڈریز پر موجود ہے۔ یہ جو ریڈ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ٹرائی جنکشن پلر کہا جاتا ہے، جس کو سہدہ یہ علاقہ ٹرائی جنکشن ہوتا ہے اور یہاں پر جو پلر کڑا ہوتا ہے اس کو ٹرائی جنکشن پلر کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ مستقل مقام ہوتے ہیں۔ یہ جو غیر ممکن رستے جو ریڈ لائن جو ریڈ قلم سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس بندوبست کے وقت یعنی یہ جو موضع ہے 26-27 تو یہ اس وقت یہاں پر یہ رستے، یہ نہر، یہ ندیاں یہ موجود ہوتی تھی۔ اگر آپ نے کسی بھی خسرہ کو اس میں ٹریس کرنا ہے کہ جی اس کا رقبہ کتنا ہے، یہ کہاں پر موجود ہے، تو یہ بہت آسان ہے۔ اس کے جو سائٹس پر کرم لکھے ہوتے ہیں وہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی آبادی موجود ہے یا کوئی جگہ ڈسپیوٹڈ ہے اور جی اس کو معلوم کرنا ہو کہ جی یہ جو پراپرٹی ہے یہ آیا کس خسرہ نمبر میں موجود ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کسی بھی مستقل مقام سے اس کے لیے جو اپنا ایک علیحدہ فٹ ہوتا ہے وہ ایک فرض کریں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جی یہ ایک مستقل مقام ہے، یہاں سے آپ اس آبادی تک ایک رقبہ لے لیں گے اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی یہ جو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے وہ کون سے خسرہ نمبر میں موجود ہے۔ اب جو مساوی ہوتی ہے اور جو عکس شجرہ ہوتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں دستاویزات جو ہے یہ اوریجنلی بندوبست کے ٹائم پر بنے ہوتے ہیں اور اس میں پٹواری حلقہ کسی قسم کی کوئی ترمیم یا کوئی تغیر نہیں کر سکتا ہے۔ اب فرق اس میں دونوں میں یہ ہے کہ جی جو مساوی میپنگ شیٹس ہوتے ہیں یہ محافظ خانے میں پڑے ہوتے ہیں، یہ پٹواری حلقہ کے پاس نہیں ہوتے کیونکہ یہ ایک نایاب دستاویز ہوتا ہے اور یہ ان تمام مساویوں سے بنایا جاتا ہے۔ اب ایک جگہ ہے اور اس کی پیمائش کرنی ہے تو اگر اس کپڑے کے لٹے پر ہم یہ فٹ رکھیں گے اور اس کو زیادہ کھینچیں گے تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اس میں 1 کرم 2 کرم 3 کرم کا اضافہ ہو جائے، اور اگر ہم اس کو کچھ ڈھیلا رکھیں گے تو شاید اس میں 2 3 4 کرم کی کمی واقع ہو جائے کیونکہ یہ کپڑا ہوتا ہے۔ اور یہ اسی طرح اگر ہم مساوی پر کوئی جگہ فٹ رکھتے ہیں
تو یہ مساوی کیونکہ ایک ہارڈ پیپر ہوتا ہے، اور ہارڈ پیپر جو ہے تو یہ نہ تو فولڈ ہوتا ہے، نہ ہی اس میں کمی اور بیشی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہو اور اس کو لوکیٹ کرنا ہو، اس کا جو باؤنڈریز قائم کرنے ہو، اس کو پوائنٹیشن اس کی ہو، تو اس کی درست پوائنٹیشن جو ہے تو یہ مساوی میپنگ شیٹ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ میپنگ شیٹ جو ہے تو یہ کبھی بھی یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا ہے، نہ یہ کمی بیشی اس میں آتی ہے۔ یہ عکس شجرہ کشتوار جو ہے، عکس شجرہ کشتوار، یہ اس میں تمام جو موضع ہے، تمام موضع یا اسٹیٹ، اس کے تمام خسرہ جات جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور آپ اس سے اس کے جو کرم ہے، اس کے سائڈز، اس سے آپ موضع یا خسرہ کہ جی اس خسرہ کے سائڈ میں کون کون سے خسرے ہیں تو آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے عکس شجرہ کشتوار، مساوی جسے میپنگ شیٹ، خسرہ نمبر، موضع یا اسٹیٹ کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ والسلام جی۔